الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 146 میں مال اور اولاد کے کچھ حقوق واضح کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زینت ہے۔ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ نمبر ایک کہ مال اور اولاد کے علاوہ انسان کی دنیا خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، انسان کے پاس اولاد ہے، مال نہیں ہے تو انسان پریشان ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں اس اولاد کو کھلاتا، اس اولاد کے لیے کچھ کرتا۔ دوسرا یہ، جس شخص کے پاس مال ہے اولاد نہیں ہے تو اس مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ انسان کے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، ہر چیز ہو، لیکن گھر میں اولاد نہ ہو تو اللہ کی قسم دل گھر میں نہیں لگتا، دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ جو دل کو سکون پہنچنا چاہیے تھا، آپ جتنے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، صاحب ظاہر ہے سب کھیتی باڑی کرنے والے ہیں،
کوئی دکاندار ہوگا، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہوگا، لیکن شام کو جب ہم گھر جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے منع جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جب یہ والد کے ارد گرد کھیلتے ہیں، والد کے کبھی اوپر سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، تو اللہ کی قسم سکون بھی ملتا ہے اور انسان کی ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اے اولاد بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ یہ اللہ کے نبیوں سے پوچھیں کہ بوڑھے ہو گئے 80 سال تک، پھر بھی اولاد اللہ سے مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے۔ عزیز بھائیو، دوسرا معنی یہ ہے کہ مال اور اولاد دنیا میں آپ کا ساتھ دیں گی، دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، نہ مال جائے گا نہ اولاد جائے گی، آپ اکیلے قبر میں جاؤ گے۔ پھر یہی اولاد ہوگی جس اولاد کے دنیا میں آپ ناز و نخرے برداشت کرتے رہے، اولاد کے لاڈ پیار محبت میں آپ سرشار ہو کر اولاد کے ہر بات کو مانتے رہے، یہ اولاد آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں جا کے دفنا کر آ جائے گی، یہ اولاد بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، والباقیات الصالحات، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو کام آئیں گے وہ انسان کے اعمال ہیں، نیک اعمال، خیر عند ربک ثوابا، اللہ فرماتے ہیں یہ عمل میرے لیے، میرے نزدیک انتہائی بہترین عمل، وخیر عملا، اور انسان کے لیے بھی بہت بڑی امید ہے، بہت بہترین امید ہے۔ اب اس آیت کو مد نظر رکھ کے ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے۔ آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، جب بھی دیکھو موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے اور پورے پاکستان کو چیک کر رہا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے، علاقائی سطح پہ بھی آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جی اولاد نافرمان ہے، اولاد نے والد کو چھوڑ دیا ہے، والد کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، والد سے محبت نہیں ہے، اولاد خرچہ نہیں دیتی والد کو، یعنی اولاد بگڑ چکی ہے، اولاد راستے سے ہٹ چکی ہے۔ تو عزیزم میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میری بات یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ان چھوٹے معصوم بچوں کو بگاڑنے میں بھی ہمارا ہی کردار ہے، والدین کا۔ ان بچوں کو سنوارنے میں کردار بھی والدین کا ہے، بگاڑنے میں کردار بھی والدین کا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب آپ ذرا دیکھیں، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اسے نہیں پتا سگریٹ کیا ہے، نسوار کیا ہے، لیکن جب اس کا والد
اسے پیسے دے گا بیٹا جاؤ سگریٹ خرید کر لاؤ یا نسوار خرید کر لاؤ، تو بتائیں اس بچے پہ کتنا اثر ہوگا؟ بچہ دماغی طور پر یہ سوچے گا کہ جب سگریٹ پینا میرا والد پیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا معمولی سا کام ہے، وہ سمجھے۔ نسوار خریدنے کے لیے جائے گا کہ 10 روپے کی پوڑی ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ابو اگر نسوار رکھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب والد کا یہ کردار دیکھ کر یہی چھوٹے چھوٹے بچے اسی کردار کو اپنائیں گے۔ جب اس کردار کو اپنائیں گے اولاد بگڑے گی، اولاد راستے سے ہٹے گی، پھر ہمارا مذاق بنے گا، یہی اولاد ہمارے لیے تماشا بن جائے گی۔ عزیز بھائیو، ذرا سوچ کے سمجھ کے اپنی ان اولادوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو ہم نے تربیت پوچھنی ہے اللہ کے قرآن سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چھوٹے بچوں کی تربیت کرنے کے احوال کس طرح ذکر کیے ہیں، اور ہم کس طرح کر رہے ہیں اپنی اولاد کی فکر۔ سب سے پہلے کہ اولاد کی تربیت گاہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، اولاد دینے کے بعد کہا ابراہیم جاؤ اس بچے کو فلاں جگہ پر چھوڑ دو، اور وہ جگہ کیسی ہے؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بالکل بیاباں جنگل۔ لیکن ایک چیز ہے، جنگل میں چھوڑا ہے لیکن اللہ نے وضاحت کی ہے کہ عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے قریب چھوڑا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کی، ان معصوم سے شیر خوار یہ پھول جیسے کلیاں، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تربیت گئے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مدارس ہیں، ان کی تربیت ان مدارس میں ہوگی، ان مساجد کے اندر ہوں گی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے گھر کے قریب چھوڑا، اور پھر سب سے بڑا نکتہ بتلایا کہ میں اس بچے کو اللہ کے گھر کے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ میرا بچہ نمازی بن جائے۔ باپ کو فکر ہے، باپ کو فکر ہے بیٹے کی کہ میرا بیٹا اگر نمازی نہ بنا تو میرے باپ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک نبی ہے، بیٹے کو نماز سکھانے کے لیے، نماز کی تربیت دینے کے لیے اللہ کے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے پوچھا ہے بیٹا آج کتنی نمازیں پڑھی ہے؟ کبھی بھی پوچھا ہے بیٹا آج قرآن مجید کی کتنے پاروں کی تلاوت کی ہے یا کتنے رکوع کی تلاوت کی ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ یار آج اگر ہم دنیا میں انہیں بھلا دیں گے نا، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ ان پھول جیسے بچوں کی فکر کرو، ان کو سنبھالو، ان کی تربیت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ
وہم ابناء 7 سنین وہم ابناء 10 سنین واضربوہم وفرقوا بینہم فی المضاجع. اگر آج آپ نے اس حدیث کے ترجمے کو سمجھ لیا، اپنے دماغ میں بٹھا لیا، تو اللہ کی قسم میرا پنجاب سے سفر کرنا میرے لیے باعث نجات کا سبب بن جائے. میرے لیے یہ بات کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. کتنی عمر کا بچہ ہو جائے جس کو نماز سکھانی ہے؟ 7 سال کا. اب ہم نے سوچنا ہے کیا آیا جب نماز کے لیے اذان ہوئی ہو کبھی بھی اور ہم نیند سے بیدار ہوئے ہوں، یا کھیتی باڑی کرتے ہوئے، یا کوئی کاروبار کرتے ہوئے، یا دکانداری کرتے ہوئے، یا گھر میں بیٹھے ہوئے، کبھی ہم نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہے کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے چلنا ہے؟ نہیں پکڑا. ہم اولاد کی تربیت نہیں کرنا چاہتے. اگر اولاد کی تربیت کرنا ہوتی تو ہم اذان سنتے ہی اپنی اولاد کے ہاتھ پکڑتے، انگلی پکڑتے، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، اذان ہو چکی ہے، اللہ کے گھر میں چلے. پہلا نکتہ. اسی حدیث کا دوسرا نکتہ ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کا، اس وقت وَضْرِبُوهُمْ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنی، یعنی تھوڑی بہت سزا دینی ہے. اب ہم سوچیں جب ہماری اولادیں 10 سال کی ہو جاتی ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو ہم کس قدر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ڈرتے ہیں اولاد سے کہ یہ ناراض ہو جائے گی، گھر چھوڑ دے گی. اللہ کے بندے چھوڑتی ہے، چھوڑنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اسے گھر سے نکال دو، اپنے آپ سے الگ کر دو. عزیز بھائیو، یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے. 7 سال کا بچہ اسے نماز پڑھنے کا ہم حکم دے رہے ہیں. 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، مارنا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتا، پھر اس کو گھر سے نکال دینا ہے. اس حدیث پر ہم نے کس قدر عمل کیا؟ نہیں کیے. کس لیے؟ کہ آج جو تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دلوانی تھی اس تعلیم سے ہم دور ہیں، کوسوں دور ہے، یعنی بہت ہی دور ہو چکے ہیں. کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. ہم نے جس کتاب کو پڑھنے سے بہترین بننا تھا یا اپنی اولاد کو بہترین بنانا تھا، اس کتاب کو ہم ہاتھ تک نہیں لگاتے، اس کتاب کو ہم اٹھانا نہیں گوارا کرتے، اس کتاب کو ہم پڑھنا نہیں گوارا کرتے، اس کتاب پر ہم عمل کرنا نہیں گوارا کرتے، اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ ہم لگے ہوئے ہیں بایو کیمسٹری فزکس پڑھانی ہے، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فوج میں بھرتی کرانا ہے، پولیس میں لے کر جانا ہے، ڈی ایس پی ایس پی بنانا ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر بٹھانا ہے. ہماری یہ سوچیں. جب ہماری یہ سوچیں بن جاتی ہیں پھر یہ قومیں اللہ کی قسم ذلیل ہو جاتی ہیں، رسوا ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. کہ بہت ساری قوموں کو اللہ
قرآن مجید کی وجہ سے بلند کریں گے، اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کو اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یار میں معاشرے کے حساب سے چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں ساتھیوں کو کہ پتہ نہیں میری اردو زبان سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن میں آسان الفاظ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اب سب بھائیوں کو سمجھ آ جائے۔ تو بھائی آج ہماری جتنے ادارے ہیں، عدلیہ ہو، فوج ہو، پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے منسٹر، پرائم منسٹر، جتنے لوگ ہیں، جب ہم قرآن مجید سے دور ہوئے تو ہمارے تمام اداروں میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے اندر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہو۔ سب اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے، اپنے دل کے، اپنی خواہشات کے فیصلے سنا رہے ہیں، کوئی کسی کے حق میں، کوئی کسی کے حق میں، کوئی کسی کے حق میں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھتے تو سمجھ آتا، کسی کی بھلائی کے لیے ہم کام آ جاتے۔ عزیز بھائیو، پھر جب ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑا، اللہ کی قسم ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل معاشرہ ایسے ہی بگاڑ کا شکار تھا جیسے آج معاشرہ ہمارا بگڑ چکا ہے۔ ہم امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن آج ہمارے معاملات ٹوٹل وہی ہو چکے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے۔ اس وقت ہر انسان ایک دوسرے کا حق مار لیتا تھا، آج دیکھ لے ہر ایک انسان دوسرے کے حقوں کو مار رہا ہے۔ کوئی بھائی کا حق کھا رہا ہے، کوئی ماں کا حق کھا رہا ہے، کوئی بہن کا حق کھا رہا ہے۔ اس وقت بھی معاشرہ ایسا، آج بھی معاشرہ ویسا۔ اس وقت ان بیٹیوں کو، اولاد کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی ایسا معاملہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ نہ جائیں، آج کل منصوبہ بندی کا معاملہ آپ کے سامنے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم ہے، بیوی کو لے گئے، شیشہ الٹرا ساؤنڈ کروایا، جی بچی ہے، نہیں مجھے بچی نہیں چاہیے، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہے، اسے یہیں ختم کر دو۔ یہ اولاد کو زندہ نہیں دفن کر رہے ہم۔ جو معاملات اسلام سے قبل تھے، آج ہم اسلام میں ہونے کے باوجود اللہ کی قسم پر ہمارے اندر سارے وہی معاملات آ چکے۔ وجہ قرآن مجید سے دوری۔ اگر وہ لوگ قرآن مجید سے دور نہیں ہوئے، آپ دیکھ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کے مالک، 22 لاکھ مربع میل کے مالک بنے کس زور پر؟ بایو کے زور پر نہیں، کیمسٹری کے زور پہ نہیں۔ اگر 22 لاکھ مربع میل کے مالک بنے ہیں تو قرآن مجید کی وجہ سے۔ ان نے قرآن مجید کو سینوں سے لگایا، ان نے اپنی دنیا بھی وہاں سے لی، آخرت بھی وہاں سے لی، دنیا کے معاملات قرآن مجید سے لیے، اولاد کے حقوق قرآن مجید سے لیے، والدین کے حقوق قرآن مجید سے لیے، اور حقوق اللہ قرآن مجید سے لیے۔ دنیا کے ہر معاملات کو ان نے قرآن مجید کے سامنے رکھا۔ اگر ان کے معاملات قرآن مجید کے
ساتھ مل جاتے، اللہ کی قسم وہ لوگ عمل پیرا ہو جاتے۔ اگر قرآن مجید سے نہیں ملتے، وہ لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، تو اللہ نے ان کو بلند رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کا لقب ہی جامع القرآن ہے، قرآن مجید سے محبت کی وجہ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان سب کے پاس، سب صحابہ کے پاس، میں آپ بھائیوں سے اس درد دل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے گا ان لوگوں کے پاس، ان صحابہ کے پاس دنیا کا علم کون سا تھا؟ اگر دنیا کا علم نہیں تھا، قرآن مجید کا علم تھا، آخرت کا علم تھا، اللہ کی قسم ان لوگوں سے غلطیاں بھی سرزد نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو قرآن مجید کو وہ دیکھتے تھے، پرکھتے تھے، ٹٹولتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے۔ عزیزم، آج ایک نقطہ اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ سب حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اولاد ہوں گے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن بھائیوں کو جو یہاں اللہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ عزیزم، آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے۔ آپ کی اولاد پڑھ رہی ہوگی، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، آج میرے کہنے پر، میری اس اپیل پر، جس کے 4 بچے ہیں نا، 3 بچے وہ دنیا کی تعلیم کے لیے وقف کرے، 1 بچہ دینی تعلیم کے لیے وقف کر دے۔ پہلے تو سب کو دین کی تعلیم دیں، اگر نہیں دلوا سکتے، دنیا ہی چاہیے آپ کو، تو پھر ان تینوں کا موازنہ آپ اسے ایک سے کرنا جسے آپ نے دین کی خاطر بھیجا ہے، قرآن کی خاطر بھیجا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کی خاطر بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں دنیا میں کہ کسی کی اولاد اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی افیسر ہے، تو والد اس افیسر کے سامنے، اس ڈاکٹر کے سامنے، اس انجینئر کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ کہیں میرا یہ بیٹا ڈاکٹر، یہ میرا بیٹا انجینئر، یہ میرا بیٹا افیسر، یہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ والد اولاد سے ڈر رہا ہے، خوف ہے، میں نے اسے کوئی بات کی، یہ ڈاکٹر بیٹا ناراض ہوگا، انجینئر بیٹا ناراض ہو جائے گا، افیسر بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ اور ان 3 کے علاوہ جو آپ کے 4 بیٹے تھے، ایک کو اگر آپ نے دین کی خاطر وقف کیا ہے، قرآن کی خاطر وقف کیا ہے، اگر وہ مسجد کا امام ہے یا دینی تعلیم یافتہ ہے، تو تجربہ کر لینا، اللہ کی قسم وہ ایک بچہ اپنے والد کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوگا کہ کہیں یہ میرا والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے دین اور دنیا کا فرق۔ تجربہ کر لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ تو عزیز بھائیو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد صرف دنیا کی خوبصورتی ہے، قبر میں آپ جائیں گے تو باقی اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان بچے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے رجسٹر بند، کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی۔
کوئی اس کا عمل اس کے اندر پھر درج نہیں ہوگا۔ ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں جو اس انسان کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہیں گی قیامت تک، کیا ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، قبر کے اندر ہے، اگر وہ یہ 3 کام کر گیا ہے، یہ تینوں کام قیامت تک اس کے لیے اجر کا سبب بنتے رہیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ کا گھر بنوا گیا، مسجد بنوا دی، یا مسجد کے اندر کچھ حصہ ڈال دیا، جتنا اس کی فرصت تھی، جتنا استطاعت تھی، یا پھر کسی یتیم کی کفالت کر گیا، کسی بیوہ کا گھر بنوا گیا، کہیں پہ مسافر خانہ بنوا دیا، راستے میں نلکا لگوا دیا تاکہ لوگ آتے رہیں پانی پیتے رہیں، راستے میں کہیں درخت کی ضرورت تھی درخت لگوا دیا کہ لوگ راستے میں سفر کرتے ہوئے آئیں گے، تھکاوٹ سے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، سائے پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ والے کام ہیں، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور جو کام ہم نہیں کرتے، عموماً یہ کام ہم نہیں کرتے، ان کو مشکل سمجھتے، تو بھائیو دوسرا کام ہے کہ انسان دنیا میں ایسا علم چھوڑ گیا کہ اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک وہ انسان کا علم لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر بھی اس انسان کو قبر میں ملے گا۔ اور جو اہم بات ہے وہ ہے وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور انسان دنیا میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر گیا، دین کی تعلیم دے گیا، دین سکھا گیا، دیندار بنا گیا، اللہ کی قسم یہ اس انسان کے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے۔ اگر انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، پیچھے اولاد ہر نماز کے وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے، ربی ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہ میرے اوپر میرے والدین نے بچپن میں جس طرح سے رحم کیا تھا، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے والدین بھی اس طرح سے، تو بھی میرے والدین پر اس طرح کا رحم فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اولاد دعائیں کرتی۔ حضرات تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کس حوالے سے تک کی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر رکھی ہے کہ کہیں میری اولاد کی نماز نہ رہ جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کیا ہے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز سے دور نہیں ہونا، نماز کے بعد پھر کیا کرنا ہے، وامر بالمعروف، نماز قائم کرنے کے بعد پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ ہمارے اندر نماز نہیں ہوتی، ہم حاجی صاحب بنے پھرے تھے، خود بھی نہیں پڑھتے، اولاد کیا پڑھے گی؟ عزیز بھائیو، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس نعمت کو رائیگاں نہ جانے دو، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے زندگی کے چند دن دیے ہیں، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ رب کے گھر کی سجاوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ رب کے گھر سے دل کیوں نہیں لگا رہے؟ نماز کے وقت رب کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہوتی ہے، بیٹے کی انگلی کیوں نہیں پکڑتے؟ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے گھر میں چلنا ہے۔ اگر نہیں اٹھ رہا اسے اٹھاؤ،
نماز کی طرف لے کر آؤ، اس کی تربیت اچھی ہوگی، وہ جب بچپن سے نماز کا عادی بنے گا، اللہ کی قسم پھر وہ بڑھاپے تک نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ کیا کسی عربی کے شاعر نے بڑا خوب سا جملہ ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حرص بنی کا علی الادب فی الصغر، کہ جب بچہ چھوٹا ہو اسے ادب سکھاؤ۔ کیوں؟ تقر بہم عیناک، جب بچپن میں آپ عشق و ادب سکھاؤ گے تو اللہ کی قسم بڑا ہو کر یہ تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، عربی کے شاعر نے بڑا پیارا جملہ دیا ہے کہ یہ جب بچہ چھوٹا ہو، اس چھوٹے بچے کو جو چیز آپ سکھائیں گے، جس طریقے سے چلائیں گے، جس راستے پہ چلائیں گے، وہ بچہ اسی راستے پر چلے گا، وہی طریقہ اپنائے گا، وہ ادھر ادھر نہیں مڑے گا۔ آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا بچہ ہے، بولنا نہیں آتا، ابھی چلتا ہے، تھوڑا سا چل کے گر پڑتا ہے، آپ اسے سہارا دیتے ہیں، بیٹا میری انگلی پکڑو، انگلی پکڑواتے ہیں، انگلی کے سہارے پہ آپ چلا رہے ہیں، بیٹا آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ اسے چلنا سکھا رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت کرو اور اس اولاد سے فائدہ اٹھاؤ، جب یہ بڑی ہوگی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کیسے؟ پھر شاعر کہتا ہے اس لیے کہ چھوٹے کو جب تم ادب سکھاؤ گے، جس طرح پتھر بناتے ہیں نا آپ، پتھر اکثر آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں نے افتتاح کیا، فلاں نے افتتاح کیا، یہ لکھا ہوتا ہے، جس طرح اس پتھر پر سے وہ نام نہیں مٹتا، جب چھوٹے بچے کو تم ادب سکھاؤ گے، اللہ کی قسم زندگی بھر اس کے دماغ میں سے وہ ادب جیسی چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ عزیز بھائیو، اس نعمت کو ضائع مت کرو، اس نعمت سے دور مت ہو جاؤ۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں نا، ان سے پوچھنا، جن کو اللہ نے اولادیں نہیں دی نا، ان سے پوچھنا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کو اپنا جتنا قریب کرو گے اتنا قریب ہوگی، اس کو جتنا دور رکھو گے اتنا دور ہوگی، اس کو جس طرح تم سکھاؤ گے اس طرح یہ سیکھے گی۔ تو اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجئے، قرآن مجید کی دینی تعلیم اگر آپ دیں گے، اللہ کی قسم یہ اولاد آپ کی فرما بردار بھی بنے گی اور قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گی اور قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، یہی اولادیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گی، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں یہ اولاد دعا کرتی رہے گی، اس دعا کو اللہ اس دعا کو جمع کریں گے، اور جمع کرتے کرتے قیامت کے دن جب یہ اولاد، صاحب اولاد اپنی قبر سے اللہ کے ہاں جائے گا تو اس کے سامنے اللہ نیکیوں کے پہاڑ رکھ دے گا، نیکیوں کے پہاڑ۔ اب بندہ پریشان ہوگا کہ اللہ یہ نیکی بھی میں نے نہیں کی تھی، یہ نیکی بھی میں نے نہیں کی تھی، یہ بھی نہیں کی تھی، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ فرمائیں گے اے میرا بندہ، تو دنیا سے چلا گیا تھا، تو نے واقعتاً کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جو اولاد کی تو تربیت کر گیا تھا وہ اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہی، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتی رہی، میں ان دعاؤں کو جمع کرتا گیا ہوں، آج وہی دعائیں تیرے لیے پہاڑ بن چکی۔ عزیز بھائیو، اس سبق کا پورا خلاصہ یہ ہے، پورا خلاصہ کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ وقت جو مجھے دیا گیا تھا، وقت وہ ہو چکا ہے، تو اس کے مطابق جو میری نصیحت تھی اس کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو
اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔